ریڈی ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو ڈی جی پی آر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے عرفہ کے میدان میں تمام دنیا کے مسلمان جس طرح پروردگار خالق کائنات کے حضور گڑ گڑا کر اپنے زندگی اور آخرت کی آسانیوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں آج کا دن جو ہے امت مسلمہ کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ آج کا دن پوری امہ کو ایک لڑی میں پرونے کا دن ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ قربانیوں کا دن ہے، اور ہمیں آج کے دن جو اسلام کا درس ملتا ہے وہ ہمیشہ تقوی، پرہیزگاری اور انسانیت کے ساتھ محبت اور دوسروں کی خوشنودی، فلاح و بہبود اور عوام الناس کو وہ تمام ایک انسان کے جو دوسرے انسان پہ حقوق ہیں اور جو اہل اقتدار ہیں یا حکومت میں ہیں ان کی ذمہ داریاں زیادہ بھاری ہیں، تو آج کا دن ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کی تجدید عہد کرنے کے حوالے سے بھی اہم دن ہے۔ آج کے دن چونکہ جہاں ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب عید الاضحیٰ کی تیاریوں کے حوالے سے محکمہ ویسٹ مینجمنٹ ہو یا لاہور کے اندر جو آنے والے دنوں کے منصوبے ہیں ان کی نگرانی ہو، اوورآل پنجاب بھر کے اندر جتنی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کی کارکردگی کو جانچنا ہو، یا اوورآل صوبے کے اندر امن و امان اور اس کے عوام الناس کی جانوں کو محفوظ بنانے کے اقدامات ہوں۔ عید کے ساتھ جڑا یہ ذمہ داریوں کا اور فرائض کا جو سلسلہ ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب آگے بڑھا رہی ہے۔ چونکہ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ ایک الیکشن ہمارا جو آزاد کشمیر کا ہے، پھر ایک الیکشن جو ہے وہ میرے حلقے کا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی کارستانی ہے، ابھی چند لمحے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی قومی سلامتی پہ ایک دفعہ پھر مریم نواز نے عرف راج کماری نے ایک دفعہ پھر خود کش حملہ کیا۔ الفاظ کی بمبارمنٹ سے کشمیریوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ جو اس وقت ان کی ووٹ کی حقدار بن کے ان کو سبز باغ اور سہانے باغ دکھانے میں مصروف عمل ہیں، ان کا ماضی، ان کے دور اقتدار میں ہونے والی کشمیریوں کے ساتھ زیادتیاں، ناانصافیاں، اور آج تک کئی بار اقتدار میں رہنے کے باوجود، 3 بار اقتدار کے مزے لوٹنے کے باوجود آج تک جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی واضح روڈ میپ، حکمت عملی، پلان آف ایکشن اور بین الاقوامی کمیونٹی کو آن بورڈ لینے کے لیے کوئی لائحہ عمل پیش نہ کر سکی۔ جہاں یہ مسلسل وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کو ٹارگٹ کر رہی تھی، وہاں
ہر جلسے میں جو تماشبین اکٹھے کر کے یہ سمجھ رہی تھی کہ کشمیر کو اس نے فتح کر لیا، وزیر اعظم کے ایک جلسے نے ساری کی ساری ان کی خوشیوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جس طرح جرأت مندی سے، دلیرانہ طریقے سے ایک دفعہ پھر مودی کی انتہا پسند سوچ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ آر ایس ایس کا جو نظریہ ہے، جو ہندتوا سے جڑا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کی نسل کشی اور وہاں اقلیتوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، نہ صرف تمام تر انسانی حقوق کو پامال کر کے دیوار سے لگانا، بلکہ انہیں تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ ٹریٹ کر کے وہ اپنی سپرمیسی ہندوستانی قیادت جس طرح اجاگر کرنے میں مصروف ہے، وزیر اعظم نے ان کے چہروں سے پردے اٹھا کے بے نقاب کر کے ان کی تمام تر غلاظت سے بری سوچ وہ عوام کو یہ میسج دیتی ہے کہ ایک طرف آپ کا مقدمہ لڑنے والا وکیل ہے، تو دوسری طرف آپ کو بیوقوف بنانے والا شاہی خاندان ہے۔ کشمیر کے عوام نے انشاءاللہ جن دو کو آزما چکے ہیں ان کو دوبارہ آزمانے کی غلطی نہیں کرنی۔ پہلی دفعہ کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے جا رہا ہے اور وزیر اعظم کی قیادت میں انشاءاللہ پی ٹی آئی تمام سیٹیں جیت کے وہاں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اور جو اس وقت اس الیکشن کے اختتام سے پہلے ہی شور مچا کے مکھلاہٹ میں الیکشن چوری کرنے کی داستانیں شروع کر رہے ہیں، انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ کشمیر کی ہر داستان جو ہے وہ پاکستان کی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ کشمیر کا ہر راستہ جو ہے وہ پاکستان کے دفاع کا ضامن ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کشمیر میں جا کے کشمیریوں کی غیرت کو للکاریں اور غیور کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے والوں کو ووٹ دیں۔ تو لہٰذا ایک جلسے سے مریم بی بی کی ٹانگیں کیوں کانپنا شروع ہو گئی ہیں؟ اگر آپ کا عوام کے دلوں میں کوئی جگہ یا پذیرائی ہے تو ووٹ تک انتظار کریں، آپ کو عوام خود بتا دیں گے کہ آپ کی جو سابقہ کارکردگی ہے اور جس جماعت کے سربراہ کے طور پہ نون اس الیکشن کے اندر اتری ہوئی ہے۔ عوام یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ اکثریت کشمیریوں کی یو کے میں بستی ہے، یورپ میں بستی ہے، بیرون ملک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو محل ہے جس کے اندر جو ہے نون لیگ کا سربراہ بما اہل و عیال اور خاندان قیام پذیر ہے اور دعائی لینے گیا قوم سے جھوٹ بول کے، جو شخص عدالتوں سے جھوٹ بول کے گیا واپس نہیں لوٹا، اور ان محلوں میں جس طرح سے بیٹھ کے اپنے بچوں کے حقوق کے اور ان کے کاروباری مفادات کے تحفظ کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، تو ایسی جماعت کو جس کا لیڈر پاکستان آنے سے کترا رہا ہے، جو اشتہاری اور مفرور ہے، اس جماعت کو کشمیری ووٹ دے کے کس کی طرف دیکھیں گے؟ کون جو ہے ان کا مقدمہ لڑے گا؟ کیونکہ جس نے سفیر اور وکیل بننا تھا ان کا، وہ تو اپنے بچوں کی وکالت کر رہا ہے، وہ تو اپنے اثاثے بچا رہا ہے، وہ تو وہاں اپنے خاندان کی ہر طرح کی جو
عوام کے حقوق پہ ڈاکے ڈال کے مال پانی اکٹھا کیا ہے، وہاں ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو کشمیریوں کی حفاظت کرنے کا بیڑا وزیر اعظم عمران خان نے اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں کشمیری جو ہیں وہ اپنے دکھوں کا مداوع کریں گے، اور انہی کی قیادت میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت کا جو خواب ہے وہ حقیقی تعبیر میں بدلے گا۔ جو آپ جانتے ہیں کہ میرے حلقے میں 2 الیکشن ہو رہے ہیں، ایک PP-38 کا ضمنی الیکشن ہے جو نون لیگ کے MP خوش اختر سبحانی کی وفات کے بعد وہ سیٹ خالی ہوئی ہے، اور جس پہ ضمنی الیکشن 28 جولائی کو ہونے جا رہا ہے۔ اس الیکشن کے اندر جو میرے NA-72 کی PP-38 ایک سیٹ ہے میرے حلقے کے نیچے، اس میں ایک خاندان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے اس سیاست کے اندر پنجے گاڑ کے عوام کو بیوقوف بنانے میں مصروف عمل ہے۔ جہاں نون لیگ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پنپتی ہے، تو وہاں ہر جگہ مافیاز کا جو رول ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ دوسرا، اسی حلقے میں LA-36 جو آزاد جموں کشمیر کی ایک سیٹ ہے، جہاں 25 جولائی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ دونوں الیکشن جو ہیں چونکہ میرے حلقے میں ہو رہے ہیں، تو میڈیا کے بہت سارے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلسل الیکشن کمیشن مجھے نوٹس اور بلاوے جو ہے وہ بھیجتا رہا ہے، اور میں خود بھی اور اپنے وکلاء کے ذریعے بھی ان نوٹسز کا جواب دیتی رہی ہوں، حاضر بھی ہوتی رہی ہوں، لیکن میں وہاں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو یہ اپیل کر رہی ہوں کہ مجھے اس الیکشن میں کھل کے کھیلنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہاں میری حلقے کی ذمہ داریاں اور فرائض کے راستے میں جو ذمہ داری میری حکومتی اور قانونی اور آئینی ہے وہ حائل ہو رہی ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ جس جماعت کے ہم اپنے لیڈر کے فالوور ہیں وہاں انسٹیٹیوشنز کو، قانون کو، لاز کو، رولز کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم عمران خان کو میں نے اپلیکیشن دی ہے، ایک سوچ و بچار کا ہے، اور میں نے ان سے اجازت طلب کی ہے کہ مجھے مستعفی ہو کے اپنے الیکشن کی مہم چلانے کی اجازت دی جائے۔ ابھی تک ان کے فیصلے کی میں منتظر ہوں، اور جو ہی وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے گو ہیڈ ملے گا تو وزیر اعلیٰ کے دفتر میں پہنچا دوں گی۔ خواہش میری یہ ہے کہ PTI یہ دونوں سیٹیں جیتے، خواہش میری یہ ہے کہ PTI جو ہے وہاں سومناتھ کے مندروں کو پاش پاش کرے، اور جو لوگ جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے اس حلقے پہ قابض ہیں ان کو ہم اس حلقے سے بھگانے میں کامیاب ہوں۔ تو اس کے لیے الیکشن کمیشن بار بار اور میں خود، جو میرے ساتھی وہاں الیکشن کی مہم میں شامل حال رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الیکشن جو ویزیبل نہ ہو، جو سٹیج پہ جا کے نہ لڑا جائے، جس کی تصویریں نہ کھینچی جائیں، جہاں کھڑے ہو کے تقریریں نہ کی جائیں، وہ الیکشن کے جو مزے ہیں وہ سارے پھیکے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا الیکشن چونکہ اب بڑے جلسوں میں بدلنے جا رہا ہے، وہاں حتمی طور پہ ہمارا جو ہے وہ ایک میچ
کانٹے دار مقابلہ الٹیمیٹلی وہ ایک حتمی ایک پاکستان تحریک انصاف کی فتح میں بدلنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے، اور وہ محنت جو ہے وہ جھنڈی کے بغیر، فلیگ کے بغیر، حکومتی ٹھپے کے بغیر، عہدے کے بغیر میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، کھل کے کھیلنا چاہتی ہوں، فرنٹ پہ آ کے کھیلنا چاہتی ہوں، اور اس الیکشن کی مہم کو لیڈ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میری اس خواہش کو میری لیڈرشپ کیا شکل دیتی ہے، اس پہ ٹھپا لگاتی ہے یا کیا احکامات دیتی ہے، جب تک وہ حتمی احکامات مجھے نہیں مل جاتے میں یہ ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں۔ مجھے گو ہیڈ ملے گا تو یہ استعفیٰ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا اور ان کا روز کا میچ پڑے، میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ وہاں الیکشن کمیشن روز مجھے نوٹس دے اور یہ تاثر جائے کہ حکومت جو ہے وہ قانون کو پاؤں تلے روند رہی ہے۔ تو لہٰذا فیصلے میری لیڈرشپ نے کرنے ہیں، فیصلے کا استحقاق ان کا ہے، خواہش میری ہے، تو لیٹس سی کہ کس طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو جو عید کی خوشیوں کے لیے، چونکہ ہماری ملاقات جو ہے پرائم منسٹر صاحب عید کے تیسرے دن لاہور پلان کر رہے ہیں، جمعے والے دن وہ لاہور کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ایسا روڈ میپ اور ان کی مصروفیات کے ساتھ جڑا عوامی فلاح و بہبود کا جو پیکج ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے ساتھ جو جڑی ذمہ داریاں اور جو حکومتی ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو میڈیا کے ہمارے ساتھی، میرے سارے رپورٹرز، میرے بھائی، میری بہنیں، اور وہ تمام جو کیمرہ مین اور سٹاف جو ہے، انہوں نے ہمیشہ میری آواز پہ لبیک کہا ہے، میری بات کو سنا ہے اور میری تلخ باتوں کو بھی سنا ہے۔ تو میں الیکشن کے چونکہ میرے لیے وہ انتہائی اہم ہے، میرا حلقہ ہے اور مجھے وہاں زیادہ وقت گزارنا میری ذمہ داری ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ جس حد تک ممکن ہوا اپنی یہ ذمہ داری بھی ادا کی ہے۔ لیکن اب چونکہ چند دن باقی ہیں الیکشن میں، تو مجھے فل ٹائم اس ذمہ داری کو بھی دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن میں پوری امید ہوں کہ ہمیں الیکشن کی جو جیت ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر جو قانونی اور آئینی آپشن ہے اس کو بروئے کال لانا ہے۔ آپ کا سب کا بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہے تو جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو آج چند روز قبل یہ استعفے کا فیصلہ کیا ہے ابھی پارٹی قیادت کے جواب کے آپ منتظر ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس فیصلے میں آپ کی جانب سے کچھ تاخیر ہوئی، کچھ جلدی ہوتا تو شاید حلقے میں نتائج بہتر آ سکتے تھے؟ ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے واپسی کی بھی پارٹی کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ واپس بھی آپ کو یہ قلمدان ملے گا، اور آپ کے بعد یہ ذمہ داری کس کو دیے جانے کا امکان ہے یا آپ کی کیا تجویز ہوگی، کس کو دی جائے؟ دیکھیے، میں پارٹی کی جو ذمہ داریاں یا لیڈرشپ کی قیادت کے فیصلے ہیں، یہ جس دن میں نے ٹکٹ لیا تھا وہاں سے، اور اس دن ٹکٹ لے کے جب ہم لوگ نکلے تھے تو میں نے اسی دن آپشن دیا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں اور ساتھ اب مجھے وہاں بھی جانے دیں، کیونکہ میرا زیادہ وقت جو ہے وہاں گزارنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میرا اس حلقے میں جو میچ ہے وہ کانٹے دار بھی ہے اور بہت زیادہ محنت طلب بھی ہے۔ لیکن اس وقت بھی مجھے یہی کہا گیا کہ آپ دونوں ذمہ داریاں نبھائیں، مناسب وقت پہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب جب مناسب وقت میرے خیال سے اس سے زیادہ اور مناسب ہو نہیں سکتا کہ ہمیں اس الیکشن کو ہم نے بنا لیا ہے، اس کو اب فرنٹ پہ آ کے لیڈ کرنا ہے، اور جو میں نے میرے بس میں تھا، جس حد تک ممکن تھا، جس حد تک میری ٹیم، میری سیالکوٹ کی لیڈرشپ، پی ٹی آئی کی قیادت، ورکرز اور اوورآل حلقے کے عوام جو ہے، انہوں نے جس طرح سے پی ٹی آئی کو پذیرائی دی ہے، اور وہاں بہت سارے دھڑے
नून को छोड़ के हमारे साथ आके मिल रहे हैं, तो उनको भी ओनरशिप चाहिए, उनको भी पब्लिकली जो धड़ा आएगा, जो आता है वो सबसे पहले मेरे साथ तस्वीर चाहता है, और वो तस्वीर जो बाहर छाप नहीं सकती, जो मीडिया पे चल नहीं सकती, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत तकरीर बन नहीं सकती, वो छुप छुप के तस्वीरें बना के और उनको तकरीरें करके वो चंद हफ्ते जो थे वो गुजर गए हैं। अब फ्रंट पे आके खेलने का वक्त है, और मैं पार्टी की जिम्मेदारियां जहाँ लगाएंगे, पहले भी इमरान खान साहब ने यहाँ भेजा और कहा कि वहाँ पंजाब में आपकी ज़रूरत है, मैंने पंजाब में आई। उन्होंने कहा कि यहाँ आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, मैं फ्रंट फुट पे खेली। अभी तक मुझे उनकी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट का जवाब मौसूल नहीं हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द मुझे ये इजाज़त दें ताकि मैं खुल के स्टेज पर जाके जो नून लीग का बयानिया है उसको रद्द कर सकूं, और जो पीटीआई का नज़रिया इमरान खान की पाकिस्तान के लिए कोशिशें हैं वो अपने वर्कर्स को बता सकूं। ये बताइएगा कि आप जी मुस्ताफी होने के बाद आप इसको कमेंट करेंगे ज़ाती इख्लास की, आपके ज़हन में कोई नाम? मैं जो है वो ये डिस्क्रिशन मेरी नहीं है, ये डिस्क्रिशन मेरी क़यादत की है। ये इस्तेहकाक और इख्तियार वज़ीर आला पंजाब का है। पहला उनका इस्तेहकाक और इख्तियार है कि वो मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें। अगर वो मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं करते तो फिर उन्होंने ईद के, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि ईद के जो लास्ट वर्किंग डे है ईद के बाद का उस तक आप कंटिन्यू करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मैं करना चाह रही हूँ मुझे करने दें। तो ये इस्तेहकाक उनका और इख्तियार उनका है कि वो किसको लगाएंगे, और पहले मुझे डी नोटिफाई करेंगे तो फिर किसी को नोटिफाई करेंगे। तो लिहाजा ये भी मैं उन पर छोड़ रही हूँ। जब मेरे से रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं इंशाल्लाह उस वक्त उनको को बेहतर रिकमेंडेशन देंगे। इलेक्शन हुआ है सियालकोट में, उसमें तरीके इंसाफ का एक वर्कर कत्ल हो गया, उसके अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, और आपकी जानिब से उसके भाई को नौकरी का ऐलान किया गया था, वो भी अब तक उसे नहीं मिली। तो आप नहीं समझती कि इलेक्शन पे चीज़ें असरअंदाज होंगी? तो ये डॉक्टर फिरदौस को ही सारी परेशानी क्यों है तरीके इंसाफ की? क्या बाकी हुकूमत नहीं आपके साथ खड़ी? देखिए, आपने इलेक्शन का जिक्र किया तो उस्मान डार साहब ये कुर्बानी पार्टी के लिए दे चुके हैं, और डस्का इलेक्शन में आपने देखा था कि उन्होंने मुआवने खसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, और इलेक्शन के बाद वो अपनी ज़िम्मेदारियों पे आए थे। अब इस वक्त जो है वो मेरी कुर्बानी पार्टी को ज़रूरत है, तो मैं उस पार्टी जो कुर्बानी देख रही हूँ मैं कि लगे बगैर काम नहीं चलता, तो कुर्बानी ज़रूरी है। और उसके बाद जो आपने दूसरी बात की है कि उस दिन वोटिंग वाले दिन जो हमारा कारकुन शहीद हुआ, उसको जिस तरह से इंसाफ इस वक्त मिलने की तवक्को है, उसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्ज़म जो है वो बैरून मुल्क फ़रार है, इश्तिहारी है, बाकी लोगों ने अदालतों से बेलें करवाई हुई हैं। हमें हर हाल में उसे इंसाफ देना है और इंसाफ को यकीनी बनाना है, और उसके लिए जो पुलिस और मुतल्लिका अदारे हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी हैं। हुकूमत पंजाब जो है उनके कातिलों तक घेरा तंग कर रही है, और इंशाअल्लाह उनके कातिल जल्द गिरफ़्तार होंगे और कैफ़रे किरदार तक पहुँचेंगे। जो आपने दूसरी बात की है कि उनकी नौकरी की, तो नौकरी का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उन्होंने कहीं अप्लाई करना है और एज़ पर मेरिट उनकी तैनाती होनी है। वो भी उनको कुछ एप्लीकेशंस उनकी मुख्तलिफ महकमों में सबमिट हुई हैं, उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक उनका मेरिट जिस महकमे में बनेगा वहाँ उनको उनका ये कमिटमेंट जो पार्टी की है वो हम पूरी करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि आप पार्टी के लिए कुर्बानी देने जा रही हैं, पार्टी ने आपसे कुर्बानी मांगी नहीं, आप अपने तौर पर ही कुर्बानी से पहले कुर्बान होने को तैयार हैं। अगर इस कुर्बानी में के बाद पीटीआई इलेक्शन भी हार जाती है और आपकी वापसी का भी कोई रास्ता नहीं निकलता, तो फिर आपकी कुर्बानी की क्या कीमत मिलेगी?
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ جرأت اور بہادری کا نام ہے. الیکشن جو ہے وہ بزدل لوگوں کا کھیل ہی نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ ذاتی مفاد والا لڑ ہی نہیں سکتا، اور الیکشن میں جو اترتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی قربانی دیتا ہے، کیونکہ اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا سکون قربان کرتا ہے، اپنی خواہشات قربان کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہ جا کے وہ الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا ہوتا، وہ ایک ایسی ذمہ داری کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے جو لوگوں کی توقعات سے جڑی ہوتی ہے. تو لہٰذا جو آپ کے بہادر فیصلے، جرأت والے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو عوام کے دلوں کے قریب کرتے ہیں. جو سیٹوں سے چمٹ کے چھپا لکی کے ساتھ الیکشن لڑنے والے فیصلے ہیں وہ عوام سے آپ کو دور کرتے ہیں. تو ڈاکٹر فردوس نے اب تک جو فیصلے کیے ہیں وہ عوام کے بہترین مفاد میں کیے ہیں. جس عوام سے ملتے ہوئے میں یہ بار بار کہوں کہ تصویر نہیں کھینچنی، اور وہ اپنے فیس بک پہ میرے ملنے کی تصویر نہ لگا سکیں، ان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ اس کو ٹرانسفارم نہ کر سکیں انٹو اسٹریٹجی، تو وہ پھر مشکل الیکشن ہوتا ہے. اور الیکشن کی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی یہ ایک اہم اسٹریٹجی ہے کہ آپ کھل کے کھیلیں، آپ فرنٹ پہ آ کے کھیلیں، اور جو ڈرتا نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے، جو فرنٹ پہ لیڈ کرتا ہے الیکشن میں، عوام اس کو اس کا قرضہ ضرور دیتے ہیں. لیکن باقی پارٹی کے فیصلے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ الیکشن کے نتائج کے بعد جو بھی انشاءاللہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، ڈاکٹر فردوس جو ہے وہ ہر حال میں پارٹی کے ساتھ ہیں، اور پارٹی کو جہاں ضرورت ہے وہاں اس نے ذمہ داریاں ادا کرتے رہنا ہے. یہ ابھی میں چاہ رہی ہوں میری قربانی ہو، لیکن قیادت ابھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ عید سے پہلے یا عید کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم نے دیکھنا. یہ ہے بیٹے کہ ہمیں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. ضرورت ہے کہ وہاں سے پارٹی جیتے، وہاں پارٹی سیٹ نکالے، وہاں ہم الیکشن جیت کے پارٹی قیادت کو اس حلقے کے اندر اور ایک خاندان کا خاتمہ کریں، وہاں کی سیاسی جو ان کی اجارہ داری ہے اس کو ختم کریں. تو اگر ہم اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ سب کی کامیابی ہے، یہ پوری پارٹی کی کامیابی ہے. اور اگر اس میں کسی جگہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دوسرا آپشن ہے تو یہ فیصلے بھی پارٹی نے کرنے ہیں، اور پارٹی کو ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. میں نے پارٹی کا جو لائے عمل ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ کو 9-10 مہینے ہو گئے پنجاب کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ نے بڑی اچھی اننگز کھیلی. سب سے زیادہ مشکل کام کیا لگا یہاں پہ پنجاب میں آپ کو ترجمانی کرتے ہوئے؟ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میرے جو یہاں بیٹھے بیٹ رپورٹرز ہیں وہ جو دل میں ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکال پاتے، اور وہ میرے شرم حیا میں، میری احترام میں ان کا جو دل مچل رہا ہوتا ہے سوال کرنے کو، وہ سوال ان کے دلوں میں ہی رہ جاتے ہیں، زبان پہ نہیں آتے ہیں. تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑی مشکل میں سے گزر رہے ہیں. جی فاروق، عمر فاروق. دیکھیں شکووں کے پلندے ہیں جو روز ہمارا جو فوکل پرسن ہے وکیل صاحب جا کے وہاں جمع کراتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا شکوہ تو یہی تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے اس کا اعلان جو ہے وہ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کرتے ہیں.
वो सीट पहले डी नोटिफाई होती है, स्पीकर उसको डी नोटिफाई करता है, फिर इलेक्शन कमीशन उस पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करता है। तो ये वाहिद सीट थी जिसमें अभी जो है वो उनके कुल हुए थे, स्पीकर असेंबली ने डी सीट नहीं किया था, नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ था, तो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया था। तो वो उस हवाले से भी हमारे कंसर्न थे। लेकिन उसके साथ ही सिटिंग MNA साहब हैं, जो उनके बड़े भाई हैं, अजीज़ हैं, चचाजाद हैं, उस हल्के में सारा दिन उनकी लाइव तकरीरें, हल्के में उनकी प्रेजेंस, अपने भाई के लिए सरेआम वोट मांगना और उन तमाम स्टेजों पे मौजूद होना जहाँ पे उनका भाई इलेक्शन लड़ रहा है और खड़ा होकर वोट मांग रहा है। तो अभी तक एक जुर्माना उनको ज़रूर किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन तमाम तर उनकी मौजूदगी का पता होते हुए भी उसको तलब ज़रूर किया हुआ है। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल के कमली तौर पे उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाता है, वो भी हम हसरत से देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन साहब वहाँ पे उन MNA साहब को और नून लीग के जितने लीगी MNA और सरकारी तनख्वाहदार मुलाजम ओहदेदार जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो वहाँ रोज़ तकरीरें कर रहे हैं स्टेजों पे जाके। और हम ये नहीं चाहते हैं कि हुकूमत होते हुए हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो डसके जैसी सूरत हाल पैदा करे और इलेक्शन कमीशन और हमारे दरमियान गलत फहमियाँ जन्म लें। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अक्रॉस दी बोर्ड सब के लिए यकसा कानून का इतलाक़ करे और जो MNA साहब और नून लीग की बाकी क़यादत जो है, जो स्टेजों पर चढ़ के जिस तरह से सरेआम लोगों का ज़मीर ख़रीदने के लिए पैसों की बंदरबांट कर रही है, उनके हवाले से भी वो अपनी तरजीहात तय करें और कानूनी और आइनी पैरामीटर्स में रहते हुए जो इलेक्शन के क़ायदो ज़वाबित हैं उन पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया जी।